السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز، اور ہوم ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو عام انتخابات 8 فروری کو منعقد ہوئے تھے، اس کے بعد جمہوری پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ پہلے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور اس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پھر سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور وہاں بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا، اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی، اور سندھ میں تیسری بار مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ کا منصب عطا ہو گیا۔ تو یہ جو دونوں رہنما ہیں، ان کی اپنی اپنی سیاسی تاریخ ہے، اور ان کا یہاں تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے ہم مراد علی شاہ کا ذکر کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ اپنے خانوادے کے اعتبار سے تو سندھ کی جو سید برادری ہے، اس میں معزز ترین خاندانوں میں لکھیاری سید ہیں، اور یہ لکھیاری سید جو ہیں صدر الدین شاہ لکھیاری، جو سیون شریف کے راستے میں ایک جگہ ہے لکی، تو لکی کے مقام پر ہی شاہ صاحب کا گاؤں ہے، اور صدر الدین لکھیاری جو کہ ایک بڑے بزرگ ہیں، اور جن کے ہاں یہ روایت ہے کہ حضرت لال شاہ باز قلندر نے بھی اپنا پہلا چلہ انہی کے مزار پر کیا تھا۔ تو گویا ان کی جو تاریخ ہے وہ سندھ میں بہت پرانی ہے۔ تو اس خانوادے سے مراد علی شاہ کا تعلق ہے، اور مراد علی شاہ کے والد بھی ایک کامیاب چیف منسٹر کی حیثیت سے سندھ میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سید عبداللہ شاہ کے دور میں سندھ میں بڑے کام ہوئے، بلکہ یہ جو کراچی سے سیون اور دادو سے پھر آگے تک جو ایک انڈس ہائی وے کی تعمیر ہوئی، اور وہ عبداللہ شاہ کے دور میں ہوئی، اور حضرت لال شاہ باز قلندر کے زائرین کے لیے چونکہ اب ان کا عرس بھی ہو رہا ہے 2 دن بعد، تو یہ تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت لال شاہ باز قلندر کے زائرین کے لیے یہ تحفہ عبداللہ شاہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ اتنی خوبصورت سڑک جو ہے وہاں بنی ہے کہ پورے سندھ سے بھی اور بالخصوص پنجاب سے بھی جو بائی روڈ لوگ آتے ہیں وہ اس سڑک پر سفر کرتے ہیں۔ تو بہرحال عبداللہ شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے، اور ان کے دور میں بڑے کام ہوئے۔ پھر شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب بھی تیسری بار وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، بہت ہی ویژن رکھنے والے اور بہت ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور تیسری مرتبہ ان پر ان کی پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتماد جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی ہے، پچھلے 2 ٹینیور میں بہترین رہی ہے، اور اسی لیے تیسرا ٹینیور بھی ان کو ملا ہے۔ تو دوسری طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، اور نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ظاہر وزیر اعظم ہاؤس میں جو سرکاری امور انجام دیے جاتے ہیں تو وہ وہاں رہنے والوں کی نظر میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی آبزرویشن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مریم نواز کے پاس بھی ایک تھوڑا سا امور کو چلانے کا ایک ویژن پہلے سے موجود ہے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو سیاست میں جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ جلسے جلوس یا تقاریر تو ہوتی ہیں، لیکن سیاست کی ڈگری اس وقت باقاعدہ اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ سیاست کا فارغ التحصیل اس وقت ہوتا ہے بندہ جب وہ جیل کی سیر کر کے آتا ہے، یا اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ جیل صحیح ہو یا انتقامی کارروائی کے پیش نظر ہو۔ تو مریم نواز کو بھی یہ سعادت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ عمران خان کے دور میں جو ہے وہ جیل کی یاترا کر چکی ہیں، اور انہوں نے اس سختی کو برداشت کیا ہے
جس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے لوگ اگر سیاست میں آ جائیں تو پھر جیل جانے کے بعد انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا آگے وہ اپنی سیاست کنٹینیو رکھیں گے یا سیاست سے تائب ہو جائیں گے۔ تو مریم نواز نے جیل جانے کے بعد جو سختیاں جھیلیں تو ان کے عزم میں اضافہ ہوا اور انہوں نے سیاست سے تائب ہونے کے بجائے سیاست کو اپنا محور بنا کر خدمت کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور آج جو سیاسی ان کی بصیرت تھی اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ، خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر آئی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں ایک یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے ایک ایسی سیاست کی بطور وزیر اعلیٰ بنیاد رکھی ہے جو ان کی پہلی تقریر میں موجود ہے، کہ انہوں نے سب سے پہلے جو اعلان کیا وہ یہ کیا کہ وہ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی، اور وہ صرف اپنی پارٹی کی وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ وہ اپوزیشن اور پورے اسمبلی کی وزیر اعلیٰ ہیں اور پورے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ ان کی خدمت بھی کریں گی، اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ہیں وہ ان کی خدمت بھی کریں گی۔ تو یہ عزم جو ہے یہ ان کا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پنجاب میں ایک اچھی جو روایت قائم ہوگی اور گڈ گورننس کا آغاز ہوگا۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے تو بہترین گڈ گورننس انہوں نے کر کے دکھائی، اور جو پنجاب کا نقشہ اور ہائی ویز اور موٹر ویز اور جو آرٹری روڈز ہیں ان کا جو ایک جال آپ کو نظر آتا ہے، پنجاب کے دیہاتوں تک جو رسائی کا ایک جال موجود ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے جو اپ کمنگ وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دیکھا جائے تو ایک نئے ایرا کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اب آگے قومی اسمبلی اپنی تکمیل پر پہنچے گی اور وفاقی حکومت قائم ہوگی، اور بلوچستان اور KPK میں بھی حکومتیں قائم ہوں گی۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی نیوز کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔